راستہ جو بھی ہو جیتا تو میں نے ہی ہے نا۔ اب خرگوش نے اس کو دیکھ کے مسکرایا، کہکا لگایا، اس کا مذاق اڑایا۔ ہم بچپن سے ایک بڑی مشہور سٹوری، ایک بڑی مشہور کہانی سنتے آ رہے ہیں، جس میں کچھوا اور خرگوش دونوں ریس لگاتے ہیں اور پھر کچھوا اس ریس میں جیت جاتا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہی سٹوری سنی ہے تو پھر یہ سٹوری آدھی ہے۔ آج میں آپ کو مکمل سٹوری سناتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ خرگوش اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کچھوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اچھا، کچھوا آہستہ 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 ایسے چل رہا ہے۔ خرگوش جو ہے اس کو بڑی کوفت ہوئی، وہ تو دوڑتا دوڑتا جا رہا تھا، ایک دم اس نے بریک لگائی، رک گیا اور کچھوے کو کہنے لگا کہ کیا تمہاری سپیڈ ہے، اتنی آہستہ تم چلتے ہو، تھوڑا تیز بھی چل لیا کرو۔ اب کچھوا جو تھا اس کو اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کا پتہ تھا۔ کچھوے نے کہا کہ چاہے میں سلو چلتا ہوں لیکن یہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں چلتا مسلسل ہوں، تسلسل سے چلتا ہوں اور میں بڑی بڑی ریسوں میں جیتا ہوں۔ خرگوش نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو آج پھر ریس لگاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ اس مقررہ وقت پر اور اس دن خرگوش اور کچھوا دونوں اکٹھے ہوئے اور راستہ چنا گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ اب ریس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھوا اور خرگوش دونوں نے اکٹھے ریس شروع کی۔ اب جب ریس شروع ہو گئی اور دونوں بھاگتے بھاگتے، جتنا بھی کچھوا بھاگ سکتا تھا، راستے میں پہنچے تو خرگوش نے دیکھا کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی بھی تھی غالباً، اور درخت بھی ہیں، سایہ بھی ہے۔ تو خرگوش کو اپنی کمزوری کا پتہ تھا کہ ایسی جگہ پہ اس کو نیند آ جاتی۔ خرگوش نے کہا وہ تو ویسے ہی آہستہ 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 چل رہا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پر آرام کرتا ہوں، تو میں نے جیت تو ویسے ہی جانا ہے۔ خرگوش وہاں پر لیٹا اور سو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو یاد آیا میں تو ریس میں ہوں۔ بھاگتا بھاگتا جب وہ جہاں پہ فنش لائن تھی وہاں پر پہنچا تو وہاں پر کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ اب کچھوا کہتا ہے کہ دیکھ لیا، میں نے بولا تھا کہ میں نے بڑی ریسیں جیتی ہیں، میں مسلسل کام کرتا رہتا ہوں، اور تم جیسے لوگ راستے میں آرام کرنا شروع ہو جاتے، دیکھ لو میں جیت گیا۔ یہاں تک تو ہم سب نے سٹوری سنی ہے، لیکن یہاں پر سٹوری ختم نہیں ہوئی۔ اب خرگوش جو ہے اس نے محسوس کیا یہ تو میری بے عزتی ہے، میں اتنا تیز بھاگتا ہوں، اتنا تیز دوڑتا ہوں، تو یہ تو 50 قدم اٹھائے تو میں ایک دفعہ چھلانگ لگاؤں تو دونوں برابر ہیں، یہ مجھ سے جیت گیا یہ کچھوا۔ خرگوش نے پرسنل لے لیا۔ اچھا، خرگوش نے اب کچھوے کو بولا کہ بات یہ ہے کہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں، اور میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ ریس میں ہی جیتوں گا۔ کچھوا مسکرایا کہ اس کو تو پتا تھا کہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ خیر، کچھوے نے کہا ٹھیک ہے آپ ریس لگاؤ۔ پھر دن طے ہوا، پھر دوبارہ، اور ریس طے ہو گئی۔ خرگوش نے ایک شرط رکھی بڑی دلچسپ۔ خرگوش نے یہ کہا کہ اس دفعہ جو راستہ ہے اس کا تعین میں کروں گا، تم نہیں کرو گے۔ کچھوے نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، راستہ جو بھی ہو جیتا تو میں نہیں ہے نا۔ خیر، جب مقررہ وقت آیا خرگوش بھی پہنچ گیا، کچھوا بھی پہنچ گیا۔ اب خرگوش نے اس دفعہ اپنی ذہانت کا استعمال کیا اور اس نے راستہ وہ والا چوز کیا جہاں پر درخت ہی نہیں تھے۔ دونوں کی جب شروع ہوئی ریس، خرگوش جو ہے اس نے چند چھلانگیں لگائی تو وہ اپنی فنش لائن پر پہنچ گیا اور جا کر کچھوے کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی دیر بعد کچھوا آہستہ آہستہ چلتا چلتا ادھر پہنچ گیا۔ اب خرگوش نے اس کو دیکھ کے مسکرایا، کہکا لگایا، اس کا مذاق اڑایا، میں کہتا تھا نا میری صلاحیتیں زیادہ ہیں، مجھ میں قابلیت زیادہ ہے، اس لیے جیتوں گا تو میں۔ کچھوے نے سوچا کہ اس نے تو میرے ساتھ گیم کی ہے کہ اس نے راستہ وہ والا چنا جس میں درخت نہیں آتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اچھا، کچھوے نے کہا کہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں۔
خرگوش پہلے تو کہتا ہے لیکن وہ جو پہلے والا راستہ تھا نا جس میں تم جیتے تھے وہ والا نہیں چوز کرنا. کچھوے نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. پھر وقت طے ہوا, پھر دوبارہ ریس طے ہوئی اور راستہ اس دفعہ چنا کچھوے نے. اب کچھوے نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اس لیے جو پہلے والا راستہ تھا اس نے وہ بھی نہیں چنا, اور جو دوسرا راستہ تھا جو خرگوش نے چوز کیا تھا اور جیت گیا تھا وہ بھی اس نے نہیں چنا. اب تیسرے راستے پہ ریس شروع ہو گئی. جو ہی ریس شروع ہوئی خرگوش نے چند چھلانگیں لگائی. وہ جب آگے پہنچا تو حیران رہ گیا, آگے تو پانی تھا. خرگوش پانی کے پاس جا کر بالکل بیٹھ گیا آرام سے, کچھوے کا انتظار کرنے لگا. اب کچھوا آہستہ آہستہ چلتا 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 پانی کے پاس پہنچا تو کہہ لگا کہ اس کو خرگوش کو کہتا ہے کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو, فنش لائن تو بہت آگے ہے. خرگوش نے کہا کہ نہیں یار تم کلیور ہو, تم نے اس دفعہ ہوشیاری کے ساتھ کام لیا ہے, تمہیں پتہ ہے میں تو پانی میں آگے جا ہی نہیں سکتا. اچھا اس وقت ان دونوں میں پھر یہ چیز طے ہوئی. اس نے کہا کہ دیکھو کچھوا, کچھ تمہاری خوبیاں ہیں اور کچھ میری خوبیاں ہیں, اور کچھ تمہاری کمزوریاں ہیں اور کچھ میری کمزوریاں ہیں. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو جس چیز میں تمہاری قابلیت ہے, صلاحیت ہے اور مجھ میں کمزوری ہے, تم وہاں پر میرا ساتھ دو, اور جہاں پر میں تیز ہوں میری صلاحیت ہے وہاں پر میں تمہارا ساتھ دوں گا, اور ہم دونوں مل کے جب اکٹھے کام کریں گے تو ہم تو دنیا کو فتح کر لیں گے. کچھوے نے کہا بس میں بھی یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا. کچھوے نا پانی میں اترا اور کچھوے نے خرگوش کو کہا کہ چلو تم میرے اوپر بیٹھو, اور اس دفعہ تیسرے راؤنڈ میں ہم دونوں اس فنش لائن پر پہنچ کے ہم دونوں جیت جائیں گے. اب اس سٹوری کا جو اصل مقصد بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان اکیلا کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, ان کی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہر انسان میں کمزوریاں بھی ہیں, صلاحیتیں بھی ہیں, قابلیت بھی ہے. تو جب آپ ٹیم ورک کرتے ہیں, جو آپ میں کمزوری ہے لیکن آپ کے فیلو میں آپ کے جو ساتھ کام کرنے والا ہے اس میں وہ صلاحیت ہے, تو آپ اپنی کمزوری کی جگہ اس کی صلاحیت کو یوز کریں. اور جب آپ کو لگے کہ فلاں کام میں وہ صحیح نہیں کر پا رہا ہے تو پھر جو آپ کی قابلیت ہے, آپ کی صلاحیت ہے, آپ اس کے ساتھ مل کر تعاون کر کے تو ایک ٹیم ورک کریں. جب آپ ٹیم ورک کریں گے تو جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے.